السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے درسی نصاب میں شامل شدہ سبق تیسرا شال جو کہ صنف افسانہ نگاری سے ماخوذ ہے، علی عباس حسینی کا لکھا ہوا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے متعلق سے پہلے ہم تھوڑی سی معلومات جو ہے افسانہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں حاصل کریں گے۔ افسانہ وہ نثری تخلیق ہے جس میں اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت ہو اور کسی خاص مرکزی تاثر پر استوار ہونے کے ساتھ حیات انسانی کا کوئی گوشہ یا عکس پیش کیا جاتا ہے۔ اردو افسانے کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اردو افسانہ ہر عہد کے حقیقتوں کا ترجمان اور ہر زمانے کے مسائل کا عکاس رہا ہے۔ آج بھی افسانے کا سفر جاری ہے۔ نیا افسانہ عہد حاضر کی پرپیچ مبہم اور حیران کن زندگی کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم پیش درس جو کہ آپ کے درس نصاب میں دیا گیا ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ افسانوی ادب میں داستان اور ناول کے بعد افسانوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ افسانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقعے کو اعجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فنی اعتبار سے افسانے میں ڈرامے کی طرح نقطہ عروج کلائمیکس کی بڑی اہمیت ہے۔ ناول کے مقابلے میں افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور علی عباس حسینی کو اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے زیر اثر کئی افسانہ نگار ابھرے جنہوں نے اردو افسانے کو نئے رجحانات، اسالیب اور رنگ و روپ سے آشنا کیا۔ نئے افسانوں میں تکنیکی تجربات نے افسانہ نگاری کو وسعت عطا کی۔ تجریدی اور علامتی افسانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل اور پیچیدگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا۔ بعض افسانوں میں واقعہ بیان کرنے سے انحراف بھی کیا گیا ہے۔ پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر اور زبان و بیان کی شائستگی مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ ان اجزاء کے توازن سے افسانے کی تشکیل ہوتی ہے۔ افسانے میں ہونے والی حیت اور تکنیک کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افسانہ اسی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے جس کی داغ بیل 100 برس پہلے پریم چند نے ڈالی تھی۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹ بولنے سے انسان اعتبار کھو دیتا ہے، لیکن سچ بولنے کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ سچی بات اس طرح کہی جائے کہ بات کڑوی بھی ہو تو سننے والا اسے قبول کر لے۔ جھوٹ بولنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی فتنے یا شر کو رفع کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچانے والی حقیقت کے برعکس بات کا سہارا لیتا ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار کو ایسی ہی ایک صورتحال پیش آتی ہے۔ افسانے کا انجام بھی نہایت چونکا دینے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ علی عباس حسینی جو کہ اس افسانے کے افسانہ نگار ہیں، ان کی چند کتابیں مشہور ہیں جن میں سے یہ باسی پھول بھی ہے جو کہ ہم ابھی جان پہچان میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ علی عباس حسینی 3 فروری سن 1897 کو غازی پور کے ایک قصبے پارہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پٹنہ میں پائی اور 1915 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1924 میں الہ آباد سے ایم اے کی سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج لکھنؤ میں ملازمت اختیار کی اور سن 1954 میں پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ علی عباس حسینی ادب برائے زندگی قائل تھے۔ انہوں نے پریم چند کی طرح اپنی تخلیقات میں دیہی زندگی کی مؤثر عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی معاشی بدحالی اور زمینداروں کے ظلم و ستم کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ اپنی تخلیقات کے ذریعے انہوں نے قومی یکجہتی اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول، ڈرامے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے بعض افسانے بچوں کی نفسیات سے متعلق لکھے۔ پہلی کہانی پسماندہ کلیاں انہوں نے سن 1918 میں لکھی۔ رفیق تنہائی، باسی پھول، کانٹوں میں پھل، الجھے دھاگے وغیرہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے کئی ناول بھی لکھے جن میں قاف کی پری کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور 27 ستمبر سن 1969 کو علی عباس حسینی کا انتقال ہوا۔ تو بچوں، اس افسانہ شال کے مصنف علی عباس حسینی کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا اور افسانہ کیا ہے اس کی بھی مختصراً ہم نے تعریف جان لی۔ اب اس کہانی کا میں اختصار آپ لوگوں کو پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک ہی
لیکچر میں ممکن نہیں ہے کہ میں پورے کا مطالعہ کر کے آپ کو اس کی وضاحت کر پاؤں، تو میں کہانی بتا رہی ہوں، پہلے اسے غور سے سنیں، پھر ہم لوگ اقتباس جو ہے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک عبید نام کا شخص ہوتا ہے جو کہ معمول کے مطابق کمانے کے لیے روزگار کی خاطر وہ شہر گیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ واپس آ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے سردیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اٹیچی میں شال موجود ہوتی ہے جو کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے لیا ہوا تھا، اور اس کی بیوی نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انہیں دیا، لیکن وہ اس شال کو اس لیے نہیں اتار کر اوڑھتا، سردی جھیلتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی کی پسندیدہ شال ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس میں ذرا بھی میل کچیل لگے، اور وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے، جو کہ بڑی مشکلوں سے اس نے حاصل کیا تھا۔ مگر اتفاقاً کہانی ایسے موڑ پر پہنچتی ہے کہ جب وہ رکشے میں سوار ہو کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو راستے میں فٹ پاتھ پر پڑی ہوئی ایک عورت جو برہنہ دکھائی دیتی ہے کچھ حد تک کے، اور اس کے ساتھ ایک چمٹا ہوا بچہ جو بے سر و ساما کے لیٹا پڑا ہے، اور تو اسے دیکھ کر کے رحم آتا ہے، اور وہ رکشے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ ایسے کیوں پڑے ہیں، کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ یہ دراصل یہ افسانہ جو ہے سماج کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو چند گفتگو جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے کہ کوئی امیر زیادہ جو ہے یہاں سے گزرتا ہے تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اب اسی بات میں جو ہے وہ جذبات میں آ کر کے اس سے رہا نہیں جاتا، اور وہ اپنی شال جو کہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں تک لا چکا تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھی، اور اس کی سلوٹیں نہ خراب ہوں اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی، وہ جوش میں آ کر کے جذباتی ہو کر کے اس سے کہتا ہے رکشے والے کہ جاؤ اور اسے اڑا دو۔ رکشہ والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ جا کر کے اس بڑھیا کو وہ شال اڑا دیتا ہے، اور اڑانے کے بعد لوٹ آتا ہے۔ اب یہ جب گھر پہنچتا ہے تو اسے اندازہ رہتا ہے کہ اب بیوی سے وہ کیسے معذرت کرے، اور اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی رہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے خفا بھی نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو، بدگمان بھی نہ ہو، اور روئے بھی نہ۔ تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے بہانے بنا کر کے جھوٹی کہانی گڑھ کے بتاتا ہے، تو اس کی بیوی رونے کوسنے کی بجائے الٹا جو ہے شکرانے ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک اور کردار جو ان کے ہاں یہ ہیں کیا کہتے ہیں ماما اویدن، جو کہ نوکرانی کے طور پر کام کرتی ہیں، وہ اس میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اور آخرکار پھر دوسرے دن جب وہ شخص یعنی عبید نکلتا ہے کسی کام سے باہر، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اب ایک میونسپلٹی کی گاڑی ہے، اور اس گاڑی پر جو ہے اس بڑھیا کی اور اس بچے کی لاش کو لادا جا رہا ہے، اور وہ شال بھی وہاں سے لاپتہ ہے۔ تو اس طرح یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دی۔ اب ہم لوگ جو ہے پیراگراف وائز اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کی استحسانی فن لوازم پر بھی غور و خوض کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور سرگرمیاں بھی حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلا پیراگراف شروع ہونے جا رہا ہے۔ عبید جب ٹرین سے اترا تو اس وقت صبح کے 6:30 بج چکے تھے، مگر سورج نے گہرے کہرے میں منہ چھپا رکھا تھا۔ یخ پڑ رہی تھی۔ چار باغ جیسے بڑے اسٹیشن پر جہاں ٹرین کی آمد و روانگی کے وقت کھوے سے کھوا چلتا ہے، ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ اسٹیشن کیا تھا؟ جیسے بارات اتارنے والا گھر لڑکی کی رخصتی کے بعد۔ بس 5-7 قلی دکھائی دیے، وہ بھی منہ لپیٹے پالا مارے ہوئے پودوں کی طرح سکڑائے۔ رات کو ٹرین پر اس نے خود بھی سردی کی اس تیزی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے برتھ پر اپنا خاصا موٹا گدا بچھایا تھا، اس پر 2 کمبل اوڑھے تھے، ان کے اوپر سے اپنا موٹا اوور کوٹ بھی ڈال لیا تھا، مگر پاؤں پھیلا کر نہ سو سکا تھا، ٹھنڈک کے مارے گٹھری ہی بنا رہا۔ اس کا بار بار جی چاہا تھا کہ وہ حمیدہ کی چہیتی شال اٹیچی سے نکال کر جسم پر لپیٹ لے، یقیناً وہ اس طرح سے خود کو گرما سکتا تھا، لیکن اس نے سردی کھائی، تکلیف اٹھائی، مگر اپنی بیوی کی دی ہوئی شال نہ نکالی۔ ڈر تھا اوڑھنے لپیٹنے میں وہ ملول جائے گی۔ عبید یہ بات کسی طرح پسند نہ کر سکتا تھا۔ بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو۔ بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ایک شال ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اب کہ اپریل میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے شری نگر گیا تھا، وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لیے لایا تھا۔ اس کے چوڑے حاشیے پر بہت ہی عمدہ، نازک اور باریک کام بنا تھا، اور بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے، گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، کمل اور کوزہ۔ کتنی خوش ہوگی وہ ایسی شال پا کر۔
اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائے گی اور آپ ہی آپ شرمائے گی۔ اور جب وہ لکھنؤ پہنچا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ خوبصورت شال حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی تو اس کے سارے خواب سچ نکلے تھے۔ وہ بوکھلا بھی گئی تھی، وہ مسکرائی تھی، وہ کھلکھلائی تھی اور وہ بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی۔ حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا، قفل یعنی تالا۔ یہ الماری کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہتی، بس اس کے شیشے دن میں 2 دفعہ باہر سے جھاڑ دیے جاتے تھے۔ عبید نے 1-2 بار ٹوکا بھی، شال اوڑھنے کی چیز ہے، پرستش کی نہیں۔ ابھی گرمیاں ہیں، اس لیے اتنا ہی کرو کہ اسے الماری سے نکال کر 2-1 بار دھوپ دکھا دو، اونی ہے، کیڑا ویڑا نہ لگ جائے۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ ان 2 اقتباسات میں چند محاورے، چند زیر اضافت والے الفاظ اور کچھ مرکب الفاظ، کچھ سابقے، لاحقے اور واو عطف والے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم اس پر ایک نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں گے۔ ویسے جملے تو بڑے ہی برجستہ اور آسان ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ ہی رہے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلے پیراگراف میں جو ہے کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں دوسرے آنے میں آمد و روانگی ہے نا، تو یہ واو عطف والے الفاظ ہو گئے۔ پھر رخصت سے کیا بنتا ہے؟ رخصتی، یہ کیا ہے؟ اسم اور فعل ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو صفت اور اسم کا فرق ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر پالا مارے ہوئے، پالا مارنا محاورہ ہے، کھوے سے کھوआ چھیلنا بھی محاورہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے میں تکرار والے الفاظ بھی یہاں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے 2 ہے نا۔ اور آگے ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہے، 2 کمبل ہے نا۔ پھر مل ول جائیں، جیسے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جیسے شوق و ذوق، ٹھیک ہے۔ میں بات نہیں کرتا، تو بات تو ہوتا ہے لیکن بات کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ ہے نا۔ پھر بار بار، تکرار والے الفاظ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، بار بار اس طرح سے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں ہم دیکھیں گے سابقے اور لاحقے ہم کو دکھائی دیں گے۔ خوبصورت، خوب الگ ہوتا ہے، صورت الگ ہوتا ہے، دونوں الفاظ مل کر کے مرکب الفاظ بناتے ہیں۔ پھر دکان کی جمع ہے دکانیں ہے نا۔ اور واو عطف والے الفاظ ہم کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں، نرگس، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، ٹھیک ہے۔ اور بھی آپ کو بہت سے دکھائی دیں گے۔ پھر سرخ لفظ ہوتا ہے جس سے اس بنے گا سرخی، اور کنجوس سے کنجوسی، اور پھر مسکرانا، کھلکھلانا، ٹھیک ہے، چہکنا، یہ سارے الفاظ جو ہے ہم لوگ غور کریں گے کہ یہ سب کیا ہے، فعل ہے، اور اس سے کیا دیا ہوا ہے یہاں پر، اسم دیا ہوا ہے، اسم ہم کو بنانا رہے گا آگے۔ تو یہاں پر یہ اقتباس مکمل ہوا۔ اگلا آگے کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب انہی 2-3 اقتباس پر مبنی جو ہے چند سرگرمیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، جسے آپ کو مکمل کرنا ہے اور مکمل کر کے اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ یہاں آپ لوگ غور کریں گے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں ہیں، درج بالا اقتباس سے مناسب الفاظ تلاش کر کے شق خاکہ مکمل کیجیے۔ تو شال پر موجود پھول تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اشاروں کے مطابق جدول مکمل کیجیے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں صفت اور اسم دیا ہوا ہے، اور جو خالی جگہ ہے اس کو آپ کو پر کرنا ہے۔ پھر ہے اقتباس سے 2 محاورے تلاش کر کے آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، جو کہ محاوروں کی لسٹ آپ کو دی جا چکی تھی، یاد رہے انہی میں سے ہے یہ۔ پھر یہاں اسم اور فعل ہے اور واو عطف والے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہاں آپ لوگوں کو ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، جسے آپ مکمل کر کے اپنی بیاض میں درج کریں گے اور ملنے کے بعد چیک کرائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا سرگرمیاں عمل جو ہے وہ مکمل کرتے جا رہے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بیک وقت آپ کو لگے کہ کتنا سارا کام کرنا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ اپنا کام مکمل کرتے رہیں، وقت اور حالات جیسے ہی سنبھلیں گے ہم یکجا ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کا اگلے لیکچر میں۔